ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی فقدان کی بنیاد پر صدیوں قبل جو ہے امم متفرقہ اور اقوام متفرقہ جن کا تعلق کفر و شرک ضلالت و تاریکی سے ہوگا، ان کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر جو ایک طرح کے مصائب مسلمانوں کے اوپر وہ ڈھائیں گے، اس کی طرف اس حدیث پاک کی جانب حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے حدیث سنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ قریب ہے وہ وقت آئے گا کہ تمام اقوام باطلہ، کافر قومیں، اغیار اکٹھی ہو کر کے تمہارے خلاف سازشیں کرے گی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم پر اس طرح کے حالات اور موسم اور ماحول بنانے کی کوشش کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد کثیر ہوگی، تم زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تعجب خیز ہوئی کہ تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے اور کافر قومیں جو ہیں، اغیار جو ہیں، ہماری سازش میں اکٹھی ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے صحابہ کرام کے لیے بڑی تعجب خیز ثابت ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایسے ہوں گے جیسے خس و خاشاک، یعنی سیلاب اور بارش کی وجہ سے جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کے تم ہوں گے جو ناکارہ ہوتے ہیں، تمہاری حالت اس طرح سے ہو جائے گی، اور اقوام جو تمہارے خلاف سازشیں کرے گی تو تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، اغیار کے قلوب سے، کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ اللہ رب العزت اس کو نکال لیں گے، اور یہ جو اللہ رب العزت ان کے دل سے ہمارا رعب و دبدبہ نکالے گا، اس کی بنیاد ہماری بد اعمالیہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، ضعف اور سستی کاہلی ڈال دے گا۔ مجلس میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ وہن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی اور موت سے جو ہے نفرت پیدا ہوگی، موت سے نفرت پیدا ہوگی، دنیا کی محبت جو ہے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جب دنیا کی محبت آئے گی دل میں تو آخرت سے اور موت سے جو ہے خود بخود نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود
آج جو ملک کے اندر حالات اور غیر اقوام جو سازشیں کر رہی ہے، اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول نے صدیوں پہلے اشارہ کر دیا تھا اور اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کی بنیاد ہماری دنیا کی محبت اور دوسری چیز موت اور آخرت سے نفرت۔ آج یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ دنیا اس کے پاس زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، ہر کوئی دنیا کو کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی میں وہ اپنے آپ کو کامیاب سوچتا ہے۔ اس کی فجر بھی جا رہی ہے، ظہر بھی جا رہی ہے، عصر بھی جا رہی ہے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں تک نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں جو ذرائع آمدنی کو اختیار کر رہا ہوں، یہ ذرائع آمدنی اختیار کرنا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے کہ حلت و حرمت کے بجائے جو ہے وہ مزید سے مزید دنیا کو حاصل کرنے اور جمع کرنے کے پیچھے جو ہے اپنی پوری تہ و دو اور پوری طاقت کو جو ہے اسی میں صرف کر دے رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک شاعر نے کہا ہے، غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے، یہی تجھ کو دن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بس 1 منٹ میں اس کا علاج کیا، 1 منٹ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی جو ہے اس حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء اعظام محدثین نے اس کا علاج بھی بتلایا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بتلایا کہ 4 چیزوں میں 4 لفظوں میں مسلمانوں کی کامیابی کی راز ہے، کامیابی کی راز 4 لفظوں میں پنہا ہے۔ سب سے پہلا لفظ صبر و استقامت، مسلمانوں کو صبر و استقامت کے ساتھ کام لینا پڑے گا۔ دوسرا لفظ تقوی و طہارت، تقوی ہماری زندگی کے اندر ہو اور طہارت بھی ہو۔ اور تیسری چیز اتحاد ملت، ہم سب مل کر رہیں، فرقوں کی بنیاد پر تقسیم ہماری نہ ہو بلکہ ہم اسلام کی بنیاد پر جو ہے مل جل کر رہے۔ اور جو ہے آخری لفظ اعداد قوت حسب استطاعت، یعنی اپنی استطاعت کے بقدر جو ہے ہم انفرادی اجتماعی اعتبار سے اتنی قوت فراہم کرے کہ ابلیسی لشکر جو ہے اپنا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان چند باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔